اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں خاکسار دو ایسی احادیث پیش کر رہا ہے جو بظاہر عوام و خاص کے علم میں ہیں۔ یہ دونوں احادیث کے ایک پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں اور یہ پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، مگر ان پیشگوئیوں کے مضامین پر گہرا غور و فکر نہیں کیا جا رہا۔ ان احادیث میں بیان فرمودہ مضامین کو جتنا سمجھنے کی ضرورت ہے اتنا سمجھا نہیں جا رہا۔ ان احادیث کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو ملزم کیا جاتا ہے اور بس۔ خاکسار اس پروگرام میں ان دو احادیث کے اصل مضمون کی حت المقدور تشریح پیش کرنے جا رہا ہے۔ ایک حدیث جو حدیث کی کتاب ترمذی میں اس طرح بیان ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، یہ ان کے قدم بقدم چلیں گے، مگر کسی یہودی نے اعلانیہ اپنی ماں کی بے حرمتی کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی ضرور کوئی ایسا ہوگا جو یہ کرے گا۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سوائے ایک کے باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی الجامعۃ، وہ ایک جماعت ہوگی۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے قدم پر ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، دوسری حدیث جو حدیث کی کتاب مشکات کتاب العلم میں بیان ہوئی ہے وہ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر نام، اور قرآن میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر الفاظ، مسجدیں آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی۔ فرمایا، علماء ہم شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ خاکسار ان دونوں احادیث کے مضامین کی وضاحت کے لیے ہر ایک حدیث میں سے صرف ایک ایک نقطہ زیر بحث لا رہا ہے۔ خاکسار نے اس پروگرام میں جو پہلی حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ناجی فرقہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت ہوگی۔ اور خاکسار نے اس پروگرام میں جو دوسری حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اب امر واقعہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی تو پوری ہو گئی، مسلمان علماء اس کا اقرار کر رہے ہیں، مگر ہر فرقہ اپنے آپ کو نجات یافتہ قرار دے رہا ہے اور دوسرے کو جہنمی قرار دے رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر اور واجب القتل قرار دے رہا ہے۔ اس حدیث میں جو سبق مضمر ہے، اس سبق سے سیکھنے کی بجائے معاشرہ میں مزید فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ فساد پھیلانے والے بھی تو علماء ہیں جن کو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا، اور ہر ایک فرقہ اپنے علماء کو اچھے علماء قرار دے رہا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا، اور پھر کس کا فیصلہ حتمی فیصلہ کہلائے گا؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی 3 صدیاں بہترین صدیاں ہیں، اور پھر فیض عاوج کا زمانہ ہوگا، اس میں جھوٹ پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ زمانہ 1000 سال کا ہوگا۔ پہلے والی 3 صدیوں میں 1000 سال کا زمانہ ملائیں تو 13 صدیاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 صدیوں کا ذکر فرمایا تو معلوم ہو رہا ہے کہ 14ویں صدی ہجری پچھلے 1000 سال سے مختلف ہوگی، کیونکہ اس مقام پر ایک زمانہ کے ذکر کو ختم کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے زمانہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب مسلمان قوم جو گرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانہ سے گرنی شروع ہوئی، اور 3 صدیوں کے بعد مسلمان قوم نے زیادہ تیزی کے ساتھ گرنا شروع کر دیا، اور بزرگان سلف نے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں 14ویں صدی کو زمانہ امام مہدی و مسیح موعود قرار دیا تھا۔ اس زمانہ کو ہی آخری زمانہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس زمانہ کے لوگوں کو جو سخت وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جا رہی ہے، وہ پہلے 1000 سال کے لوگوں کو نہیں دی گئی، جبکہ بظاہر اس زمانہ کے یعنی 14ویں صدی کے لوگوں کا اتنا بڑا قصور نظر نہیں آتا، کیونکہ جب مسلمان قوم نے اخلاقی اور روحانی طور پر گرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ گزشتہ لوگوں نے ایسا ہی ورثہ چھوڑنا تھا جو بعد میں آنے والوں نے پانا تھا۔ پھر حدیث کی وارننگ اتنی سخت کیوں ہے کہ سوائے ایک فرقہ کے سب جہنمی، جبکہ ان لوگوں کا قصور بظاہر اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا، اور پھر علماء بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، تو پھر ان علماء کا بھی اتنا بڑا قصور نظر نہیں آ رہا۔ مگر علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بدترین مخلوق کا خطاب دیا گیا، اور خاکسار نے بطور خاص یہ بھی بیان کیا کہ ان دونوں احادیث کی ایک ایک بات پوری ہو چکی ہے، اور ان کے پورا ہونے کا اقرار بھی کیا جا رہا ہے۔ مثلاً 1879 میں متحدہ ہندوستان کے ایک مشہور مسلمان قومی شاعر مولانا حالی نے اس حالت کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے: رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب اقوام عالم بالخصوص مسلم دنیا میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا یعنی امام آخر الزمان کا اور موعود اقوام عالم کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب خشک سالی ہو تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ امام آخر الزمان کی بعثت کے لیے تڑپ کا پیدا ہو جانا ایک فطرتی اور قدرتی عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ تو امام آخر الزمان کی بعثت اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک ابتلا، امتحان اور آزمائش بن گئی۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کے امام کا انکار کیا، ان لوگوں پر حجت تمام ہوئی۔ اس انکار کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ٹھہرے اور قابل مواخذہ ٹھہرے۔ انکار کرنے والوں نے صرف حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار کیا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ٹھہرے اور قابل مواخذہ ٹھہرے۔ اسی انکار کی وجہ سے ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور علماء نے جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ سخت گندہ سلوک کیا اور کر رہے ہیں،
اس وجہ سے وہ بدترین مخلوق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ بغیر حجت تمام کرنے کے کسی کو قابل مواخذہ قرار دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو اتنی سخت وارننگ جاری کرنے کی اور علماء کو بدترین مخلوق کہنے کی یہی ایک وجہ ہے کہ ان لوگوں نے امام آخر الزمان کا انکار کیا۔ 13 صدیوں کے بعد اسلامی دنیا میں اور تو کوئی واقعہ ایسا ظہور میں نہیں آیا جو 14ویں صدی کو ممتاز کر کے دکھا رہا ہو۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے نتیجہ میں وہ ایک عظیم جماعت پیدا ہوئی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی۔ اور پھر اس زمانہ میں ان احادیث کے مضمون پر مزید واضح رنگ میں گواہی بھی پیدا کر دی گئی جب نام نہاد علماء نے مفاد پرست سیاستدانوں سے مل کر ڈرامائی طور پر اپنے زوم میں جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ گویا جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں 1974 میں ہونے والے فیصلہ کے مطابق 72 فرقے ایک طرف ہو گئے، اور ان 72 فرقوں نے ایک فرقہ کو جو اس وقت تک ان فرقوں میں ملا ہوا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایک الہی جماعت تھی اور اپنے پروگرام اور کردار کے لحاظ سے وہ ایک الگ جماعت تھی، اس جماعت کو اپنے سے الگ کر دیا۔ اب نتیجہ صاف ظاہر ہے اور واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرقہ کو نہیں بلکہ 72 فرقوں کو جہنمی قرار دیا تھا، اور یہ وہی 72 فرقے تھے جو امام آخر الزمان علیہ السلام کی مخالفت میں آپس میں ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ اور اگر ان 72 میں ایک نجات یافتہ جماعت بھی ملی جلی ہوئی تھی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی اور جہنمی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس پر غور و فکر نہیں کیا جا رہا کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قسم کا انتباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان دونوں احادیث میں جو سبق پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شعور رکھنے والے عام مسلمان اور علماء رسم و رواج کو توڑ کر اس الہی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو اس زمانہ میں حقیقتاً الہی جماعت ہے۔ ان مسلمان فرقوں میں سے کسی پر بھی جماعت کا لفظ صادق نہیں آتا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما رہے ہیں، تو پھر جماعت سے مراد وہی جماعت ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے۔ جماعت کی تعریف بھی یہی ہے کہ انسانوں کا وہ گروپ یا گروہ جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو، اور واجب الاطاعت امام وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت ہوگی اور اس طریقے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور پھر سوچنے والی یہ بات بھی ہے کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات یافتہ ایک فرقہ ہوگا یا جماعت ہوگی، وہاں میری امت کے الفاظ ہیں، یعنی میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک ایک فرقہ یا جماعت نجات یافتہ ان 72 فرقوں میں ملی ہوئی ہوگی۔ اور دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، وہاں میری امت کے علماء کے الفاظ نہیں ہے بلکہ فرمایا علماء ہم شر من تحت عدیم السماء، ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان لوگوں کے الفاظ ہیں، ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جو علماء بظاہر اچھے نظر بھی آ رہے ہوں ان کی دلی کیفیت تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں۔
مگر وہ بظاہر اپنے نمونہ سے یعنی خاموش رہ کر بھی حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کی مخالفت والے علماء میں شامل ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنا اور ان کی جماعت میں شامل ہو کر خدمت اسلام بجا لانا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔